السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش و آباد رکھے۔ آپ سب کو روزہ کا جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ مبارک سب کو۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ جمعہ مبارک جو تھا اچھا تھا، الحمدللہ۔ جو ہے بہتر ہے، ماشاء اللہ۔ جو ملے گا بہترین ہوگا، انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا ہر عمل 10 گنا سے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے، میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ یا رب، آج کے دن جتنے بھی ہاتھ تیری بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھے، سب کی نیک تمنائیں، حاجتیں اور دعائیں قبول فرما، آمین ثم آمین۔ ایک دن نگاہ رحمت پڑے گی ہم پر۔ حکایت ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں فروخت کرنے کے لیے لایا گیا تو بڑی بڑی قیمتیں لگیں۔ ایک بڑھیا جو سوت کاتا کرتی تھی وہ بھی آئی۔ کسی نے کہا، اماں، تم سوئی دھاگے کے عوض یوسف کو خریدنے آئی ہو، بھلا یہ بھی کوئی قیمت ہے؟ اس بڑھیا نے ایک تاریخی جواب دیا جسے تاریخ نے سارے خریداروں کو بھلا کر یاد رکھا کہ مجھے معلوم ہے کہ میں اس سے یوسف کو نہیں خرید سکتی، پر یوسف کے خریداروں میں شامل تو ہو سکتی ہوں نا۔ کل جب یوسف کے خریداروں کا ذکر ہوگا، ہمارا بھی تذکرہ ہوگا۔ بات تو یہی ہے، ہم حالات بدل نہیں سکتے تو کیا ہوا، پر ہم اپنے حصے کا کام تو کر سکتے ہیں نا۔ کل قیامت کے دن جب دین کے خدمت گزاروں کے بڑے بڑے نام لیے جائیں گے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس فہرست کے آخری حصوں میں کہیں چھوٹا سا نام ہمارا بھی آ جائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے، اور مسلسل دستک سے دروازے کھل ہی جاتے ہیں۔ جب انسان اپنا سب کچھ اپنے اللہ پر چھوڑتا ہے تو اللہ بھی اپنے بندے کے یقین کو قائم رکھتا ہے۔ ہاں، کچھ آزمائش بھی لیتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے خفا تو نہیں، مگر جب ہم اللہ سے راضی ہی رہتے ہیں تو اللہ ہمارے صبر کا پھل بھی ہمیں دیتا ہے۔ تو یقین رکھیں، دعائیں رائگاں نہیں جاتی۔ بہت خاص ہوتی ہیں وہ زبانیں جو قرآن کی تلاوت کرتی ہیں۔ خاص ہوتی ہیں وہ جوانیاں جو قرآن سیکھنے میں گزرتی ہیں۔ بہت خاص ہوتی ہیں وہ آنکھیں جو قرآن سنتے ہوئے آنسو بہاتے ہیں۔ بہت خاص ہوتے ہیں وہ لوگ جو قرآن کے احکام کے مطابق ڈھلنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ انتظار۔ دعا کے بعد انسان کی ملاقات انتظار سے ہوتی ہے۔ جب انسان ان چیزوں کا انتظار کرنا سیکھتا ہے جن کے بغیر سانس لینا بھی دشوار ہوتا ہے۔ انتظار کی کیفیت بڑی کی ظالم ہوتی ہے۔ ذرا سی دستک ہوتی ہے اور انسان جلدی سے دروازے کی جانب بھاگتا ہے کہ کہیں اس دعا نے دستک تو نہیں دی جس کو مانگتے ہوئے مجھے کتنے برس گزر گئے۔ کبھی کھڑکی سے باہر جھانکتا ہے تو کبھی رات رات بھر آسمان کو نم انتظار سے بھری نگاہوں سے تکتا رہتا ہے۔ پھر کبھی انتظار آنکھوں کے راستے بہنے لگتا ہے اور کبھی سسکیوں میں سنائی دینے لگتا ہے، مگر انسان اف تک نہیں کہتا۔ خوبصورت فریب
اس دنیا میں جو کچھ دکھائی دے رہا ہے وہ ایک خوبصورت دھوکہ ہے، اور اس دھوکہ کو دیکھنے والی روح حقیقت ہے، مگر افسوس ہم نے دکھائی دینے والی دنیا جو فریب ہے، جس نے فنا ہونا ہے، کو حقیقت مان کر اپنی تمام امیدیں اس سے وابستہ کر لی ہیں، اور جو حقیقت ہے یعنی ہماری روح جس کو فنا نہیں اس کو بھلا دیا ہے۔ جس کو یہ راز سمجھ آ جاتا ہے وہ دنیا کے دھوکے سے نکل کر اصل کو لوٹ آتا ہے۔ مکہ والوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند پر جادو کر دیا ہے۔ پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا تو کہا کہ جادو کر دیا۔ بدر کے موقع پر فرشتے دیکھے مگر کلمہ نہ پڑھا۔ جنگ خندق میں شکست کھائی مگر ایمان نہ لایا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر فرمایا جاؤ میں نے تم کو معاف کیا، تو سب جوق در جوق کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ معاف کرنا بہت بڑا عمل ہے، معاف کرنا اور معافی مانگنا سیکھیے۔ اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر رہو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کا شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب واچ ضرور کیجیے، اور اپنے پیارے پیارے کمنٹس ضرور دیجیے۔ جزاک اللہ۔